سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین باتمکین، یہ پروردگار کا مجھ ناچیز پہ خصوصی فضل و کرم ہوا کہ میں نے ایک قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ انتہائی مختصر طور پر اپنی داستان وفا آپ احباب کے ایمان کی تقویت کے لیے پیش کروں گا۔ کاستہ پودے مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔ قادیانی میرے دادے کو نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے اور اسے دیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ پاکستان بنا تو میرا دادا اپنی برادری کو ساتھ لے کر قادیان ہندوستان کو چھوڑ کر لاہور میں منتقل ہو گیا۔ لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا مرکز تھا۔ ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے مختلف پروگرامز اور ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی۔ یہ پروردگار نے میرے ذہن کے اندر میرے بچپن کے زمانے میں یہ بات ڈال دی کہ میں خود کو اس لیے قادیانی کہتا ہوں کہ میرا باپ میرا دادا قادیانی ہے۔ مجھے تحقیقات کرنی چاہیے، مجھے حقیقت تک پہنچ جانا چاہیے۔ الحمدللہ جب ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہو، جب ایک طرف حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرتا ہو، دوسری طرف مرزا قادیانی قذاب کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہو، وہ غلیظ کتابیں جن کے اندر اس شیطان نے نعوذ باللہ پروردگار کو گالیاں بکی، وہ غلیظ کتابیں جن کے اندر اس قذاب نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکواسات کی، وہ غلیظ کتابیں جن کے اندر اس قذاب نے
جیسے جیسے ان سارے حقائق سے آگاہ ہوتا گیا ویسے ویسے مرزا قادیانی قذاب سے میری محبت کے، میری چاہت کے، میرے ادب کے سارے بقیے ایک ایک کر کے ادھرتے گئے آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی واضح ہو گیا، اور میں نے قادیان کے چمگادڑ مرزا قادیانی قذاب پہ لا تعداد لانتے بیچ کے کملی والے کریم آقا کے دان احمد کو تھام کے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ میرے قبول اسلام کے حوالے سے میں آپ دوستوں کے ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے اپنے اس خواب کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا وہ خواب ہی در حقیقت میرے قبول اسلام کا باعث بن گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا، ایک بار سویا میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے، بہت سے پھل ہوتے ہیں، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ آپ پھل تقسیم فرماتے جب ہماری گلی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قادیانیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے، قادیانیوں کو پھل نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنہ چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی۔ پروردگار یہ دل میں ڈالتا ہے کہ تجھے پڑھنا چاہیے، تجھے حقیقت تک پہنچ جانا چاہیے۔ الحمدللہ جب اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں، ساتھ قادیانیت کو پڑھتا ہوں، پروردگار میری آنکھیں کھول دیتا ہے۔ قبول اسلام کے بعد ہماری فیملی کی طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے ریاکٹ ہوتا ہے، میرا باپ سر پہ ڈنڈے مارتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں، منہ پہ تمانچے مارے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان لو، لیکن میں نے اپنے باپ سے، اپنی برادری سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان کسی مولوی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے، کسی مفتی صاحب نے نہیں کیا، ہاں مجھے مسلمان کیا ہے تو آمینہ کے لال نے کیا ہے، میرے وجود کے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دے گا انشاءاللہ۔
انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہنے سے میں پھر بھی باز نہیں الحمدللہ در حقیقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ کرم جو فرمائی تھی تو تبسم فرما دیے تھے مسکرا دیے تھے یہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ کریم آقا نے کرم فرما دیا گھر کے اندر اسلام کی دعوت دی ایک ایک کر کے سبھی مسلمان ہوتے گئے پہلے والدہ ہوئی پھر ایک بھائی پھر دوسرا بھائی پھر تیسرا بھائی ایک ایک کر کے قادیانیت میں لانتے بیچ کے مسلمان ہوتے گئے میرے والد صاحب جنہوں نے ساری زندگی قادیانیت کو پرموٹ کیا ساری زندگی قادیانیت کے لیے کام کیا قادیانیوں کے جماعت کے مختلف عہدوں پہ تعینات رہے قادیانی مرزارے کے متولی بھی رہے اے ایمان والو سنو مسلمانوں سنو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں سنو اہل بیت کی محبت اے ایمان عطا کر دیتی ہے اہل بیت کی محبت ایمان عطا کر دیتی ہے میرے والد صاحب نے جو اسلام قبول کیا اللہ کی قسم ہے اہل بیت اطہار کی محبت میں پروردگار نے آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا کیسے سنیے کیسے میں نے والد صاحب سے ایک سوال کیا میں نے کہا مجھے بتاؤ اگر کوئی آپ کے بڑے بیٹے کو جو اس وقت قادیانی تھا وہ گھر سے نکلے کوئی چیز لینے کے لیے کوئی بندہ اس کو مار ڈالے جسم کا قیمہ کرے اس پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دے جو راکھ بچے اس پہ جوتے مارے اور اس کو گٹر کے اندر نالی کے اندر پھینک دے آپ تک یہ بات پہنچے توجہ سے بات سنیے گا تو میں نے کہا مجھے بتائیں آپ کی چیخیں کہاں تک جائیں گی آپ یہ کہیں گے کہ میرے بیٹے سے ظلم کیا گیا ہاتھوں کو کاٹا گیا ناک کو کاٹا گیا گردن کو کاٹا گیا پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی گئی بڑا ظلم کیا گیا کہیں گے کہاں ہاں میں کہوں گا میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا یہ کہیں گے کہ میرے بیٹے کو جو مارا گیا میرے بیٹے کی شہادت نعوذ باللہ امام حسین سے بڑھ گئی ہے یہ کہو گے اس نے کہا نہیں یہ نہیں کہوں گا یہ تو کہوں گا کہ بڑا ظلم ہوا یہ نہیں کہوں گا کہ میرا بیٹا امام حسین سے نعوذ باللہ بڑھ گیا میں نے کہا پھر سنیے مرزا قادیانی بے ایمان کے دور میں ایک شخص افغانستان کا باشندہ تھا حج کرنے کے لیے نکلا قادیان چلا گیا اور قادیان کے چمکادڑ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ بیعت کی نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی مان لیا ہائے مرتد ہو گیا اب مرزے نے کہا کہ افغانستان واپس جاؤ اور جا کے تبلیغ کرو کہ قادیان کے اندر اللہ کے نبی یعنی مرزا قادیانی کا ظہور ہو گیا ہے یہ مرتد یہ لعنتی یہ کافر
افغانستان پہنچا. افغانستان کے امیر عبد الرحمن نے اسے گرفتار کیا اور کہا تم تو حج کرنے گئے تھے, واپس کیسے آ گئے؟ آگے سے اس بکواس کرنے والے نے یہ بکواس کی کہ نعوذ باللہ قادیان کے اندر مرزا صاحب اللہ کے نبی آ گئے ہیں, انہوں نے حکم دیا کہ اب حج نہیں کرنا بلکہ قادیانیت کی تبلیغ کرنی ہے. میں تبلیغ کرنے کے لیے یہاں پہ آ گیا. اس حاکم نے, اس حکمران نے, اس امیر نے توپ کے آگے کھڑا کر کے کتے کی موت مار دیا. میں نے یہ کتاب دکھائی اپنے والد صاحب کو. میں نے کہا سنیے, مرزا قادیانی بے ایمان نے اس شیطان کا تذکرہ کرتے ہوئے, اپنے مرید کا, مرتد کا تذکرہ کرتے ہوئے کتاب کا نام ملفوظات جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 364 میں کیا لکھتا ہے؟ توجہ کرنا. گندے قلم سے, گندی سیاہی سے, گندے پیپر پہ, گندے دماغ سے شعر بولتا ہے, کہتا ہے امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر ہائے ہائے وہ امام علی مقام سے محبت کا دم بھرنے والوں, امام علی مقام کا ذکر خیر کرنے والوں, آپ کی شان بیان منقبت بیان کرنے والوں, سنو مرزا بے ایمان نے امام علی مقام کے بارے میں کیا بکواس کی ہے. کہتا ہے امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر میرے مرید عبداللطیف کی شہادت ہے. ہائے ہائے, میں نے کہا ابا جی بتاؤ, اوے کہاں جنت کے نوجوانوں کا سردار, اوے کہاں افغانستان کی گندی نالی کا گندا کیڑا, اوے کہاں خاتون جنت کا لختے جگر, اوے کہاں حیدر کرار کا پیارا بیٹا, اوے کہاں شہید کربلا, اور کہاں یہ مرزا قذاب کو نبی ماننے والا, رسول ماننے والا, یہ لعنتی, یہ قذاب, یہ دجال, یہ مرتد, یہ جابر. والد صاحب کا جسم کانپنا شروع ہو گیا, آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے, اور کہا میرے بیٹے میری آنکھیں کھل گئی, میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں, اور آپ کی محبت میں یہ قادیان کے چمکادر میں لانڈے بیچ کے مسلمان ہوتا ہوں, اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, قادیانی دے لانا, کھلی جو قادیانی دے بے شمار, قادیانی دے لانا بے شمار. حسین دے رحمت, حسینیت, حتمت حسینیت, یزیدیت, مردہبہ. یقین جانیے میرا یہ ایمان ہے جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے. مرشد کریم دی محبت مدینے جے سائیں صاحب فرمائندہ ہاتھ سکھنی قادیانی دے لانا, تو قادیانی دے لانا بے شمار, قادیانی دے لانا بے شمار, قادیانی دے لانا بے شمار, قادیانی دے لانا بے شمار. حسین دے رحمت, حسین دے رحمت, حسین دے قادیانی دے لانا بے شمار. الحمدللہ تو پتہ لگ گیا کہ اہل بیت کی محبت وہ ایمان بخش بھی ہے, ایمان افروز بھی ہے, ایمان بخشتی ہے, ایمان عطا کر دیتی ہے. جس نے اہل بیت سے محبت نہیں کی, پھر سنو پروردگار نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. میں کوئی باہر نہیں جا رہا, اپنے گھر کی باتیں آپ کے سامنے آنکھوں دیکھ کے حوال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سنیے, میری دادی کی سگی بہن, دادی کی سگی بہن جو قادیانیوں کی مبلغہ تھی, قادیانیت کے لیے کام کرتی, ہماری مسلمان عورتوں کا ایمان خراب کرتی, انہیں جا کے کہتی کہ
ہمارے مرزا قادیانی ہیں جو اس کا خاندان ہے، نعوذ باللہ حقیقت کے طور پہ تو یہی اہل بیت ہیں، نعوذ باللہ جو مرزے کا خاندان ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، کہتی تھی اہل بیت تو صحیح طور پہ وہ ہے، کہتی تھی حسین نے کون سی قربانی دی، کربلا کے اندر کتے کی زبان تھی اس کی، قادیانیت کی مبلغہ تھی، لوگوں کو مرزائی کرنے کے لیے پیسے دیتی، دولت دیتی، لوگوں کے بچوں کو نوکریاں دیتی، اور نوجوانوں کو مرزینے منہ کالا کرنے کے لیے پیش کرتی۔ سنو وہ کتیا عورت جو ساری زندگی اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتی رہی، میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرنے سے چند مہینے پہلے فورس کا اٹیک ہو گیا، جسم تو ڈیڈ ہو گیا، زبان جاری رہی، اللہ کی قسم جیسے کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکا کرتی تھی، کوئی بات کرتی تو کتے کی آواز منہ سے نکلتی، صبح بھونکتی، دوپہر بھونکتی، شام بھونکتی، رات بھونکتی، آدھی رات تک ان مرتیوں کے گھر سے کتے کی بھونکنے کی آوازیں آتی رہتی، اور ہمارے محلے دار یہ سمجھتے ان مرتیوں کے گھر میں کوئی کتا ہے، جب دیکھو بھونکتا رہتا ہے۔ دوستو وہ کوئی کتا نہیں تھا بلکہ وہ مرزین کتیا تھی، جس کی زبان پروردگار نے دنیا کے اندر ہی کتیا کی بنا دی، بھونکا کرتی تھی، اور سنو اس کے منہ سے پیلے رنگ کی رالیں ٹپکتی تھی جن میں سے پخانے کی سمیل آتی تھی۔ اونچی بولو اونچی، منہ سے پخانا آیا کرتا تھا۔ میں نے کہا میں باہر نہیں جا رہا، میری ایک کتاب انشاءاللہ ان قریب آ رہی ہے کہ قادیانیوں اور قادیانی نوازوں کے عبرتناک انجام، میں نے بتایا کہ قادیانی کیسے مرتے ہیں، اللہ رسول کو گالیاں دینے والے، میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے، میرے نبی کے پیارے اہل بیت پہ پیارے صحابہ کی عزتوں پہ کتوں کی طرح بھونکنے والوں کا پروردگار کیا انجام کرتا ہے۔ میں نے اس کے اندر لکھا میرا سگا چچا جس کا نام شبیر احمد تھا، کتے کی زبان تھی، ساری زندگی قادیانیت کے لیے کام کیا، لوگوں کو قادیانی کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا۔ میں نے ایک بار کہا کہ بتا اہل بیت سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، لیکن سنو اہل بیت سے مراد نبی پاک کے خاندان والے نہیں ہیں، بلکہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے خاندان والے ہیں۔ شیطان تھا شیطان۔ پھر سنو پروردگار نے اس کے ساتھ کیا کیا، مرنے سے چند مہینے پہلے ایسی بیماری لگ گئی، سوکھ کے کانٹا بن گیا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، کبھی رونے لگتا کبھی ہنسنے لگتا، آنکھیں اندر کو دھنس گئیں، چہرے پہ لانتیں پڑ گئیں، امام حسین سے نفرت کرنے والے کی، امام علی مقام کی شان میں گستاخی کرنے والے کی، مرزے قذاب کے گندے خاندان کو اہل بیت کہنے والے کی شکل بگڑ گئی، پیشاب آتا تھا بستر پہ کرتا، غلاظت آتی تھی بستر پہ کرتا۔ پھر ہوا کیا، مرنے سے 2-3 دن پہلے حالت یہ ہو گئی، دونوں ہاتھوں کو یوں
یوں کر کے بلند کر لیا، اس کے بعد ہاتھ نیچے نہیں آئے، سارا وجود کامتا تھا، یہی کہتا تھا چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا۔ آخر کار 7 کندی ننگی ماں بہن کی بیٹی کی بازاری گالیاں بکتے بکتے کتے سے بری موت بن کے جہنم واصل حاصل۔ تو یاد رکھو پروردگار نہیں چھوڑتا جو اس کے پیاروں کی شان میں گستاخی کرے، اور پروردگار نہیں چھوڑتا جو ایسے لوگوں سے یاری کرے۔ سنو، ہم نے دیکھا ہے مرزائیوں کی فیور کی جاتی ہے، مرزائیوں سے یاریاں کی جاتی ہیں، مرزائیوں سے لین دین کیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ہم نے دیکھا لڑکیاں لے لے کے نوجوان مرزائی ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا پیسہ لے کے چھوکری لے کے ویزا لے کے نوکری لے کے ہائے ہائے گنبد خضرا سے تعلق توڑ کے مرزائیت کے زہر کو پی رہا ہے۔ ہوئے سن لو، ایمان سے بڑھ کے اس کائنات کے اندر اور دولت نہیں ہے۔ ایمان لٹ گیا، مارے گئے، ایمان چلا گیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آج اس محفل کے اندر یہ بھی وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب دم میں دم باقی ہے مرزائیت کے خلاف کام کریں گے، ختم نبوت کا پہرا دیں گے، مرزائیوں کا بائی کاٹ کرو گے۔ آخری بات کہہ کے توجہ، آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قادیان کا چمکا دڑ مرزا قادیانی بے ایمان، جس نے انگریز کے کہنے سے خود کو اللہ کا نبی کہا، میرے نبی کی ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کیا اور یہ بکواس کی کہ میں مرزا قادیانی میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ مرزے بے ایمان نے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کی۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 19 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی دجال ہے، چھاپنے والے مرزائی ہیں۔ اس کتاب کے اندر پیج نمبر 194 پہ اس دجال نے امام علی مقام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ہائے ہائے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ بکواس کی ہے، پکتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے لوگوں تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، کہتا ہے تم حسین کا نام لیتے ہو، کہتا ہے تم حسین کی منقبت کرتے ہو، کہتا ہے تم حسین کا تذکرہ کرتے ہو۔ نیچے کہتا ہے یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، ہائے ہائے اوے مجھے بتا جو امام علی مقام کے تذکرے کرنے کو آپ کی محبت کو مصیبت کہے، اس سے بڑھ کے کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آگے سنیے کیا بکتا ہے، کہتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہتا ہے پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے، ہائے ہائے خود کو کستوری کہہ گیا، امام حسین کو اتنی بڑی گالی بک گیا۔ تم زندہ کس لیے ہو، تمہاری غیرت کس لیے ہے، تمہاری حمیت کس لیے ہے، تمہاری عقل کس لیے ہے؟ آج کے بعد یہ وعدہ کر لو جو حسین کا نہیں ہمارا بھی ہو سکتا، بولو
اور سن لو میں گھر کا بھیدی آپ کے سامنے مخاطب ہوں. قادیانیوں کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں جو کلمہ تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کہتے ہیں وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں. سادے لوگوں کو یہ کہہ کے گمراہ کرتے ہیں سنو مسلمانوں ہم مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں کلمے میں جب پیارا نام پاک نام مطہر نام جسے ادا کرتے قائم لب بھی دو بار ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں جو اللہ کے حبیب ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں جن کے لیے پروردگار نے اس کائنات کے گیسو آراستہ کیے. اللہ انہیں پیدا نہ کرتا نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان پیدا کرتا نہ کائنات پیدا کرتا نہ کائنات کا حسن پیدا کرتا. پروردگار کی قسم ہے ساری کائنات کا حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے. لیکن سنیے توجہ آخری بات سنیے قادیانیت کتنے بڑے دھوکے کا نام ہے. جب مرزائی کلمہ پڑھتا ہے تو محمد سے مراد کس کو لیتا ہے؟ دلیل سے بات کروں گا چیلنج سے بات کروں گا دھاتی سے بات کروں گا. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے. چھاپنے والے مرزائی ہیں. کتاب کا سوا نمبر 158 ہے. اس کے اوپر اس بے ایمان نے کیا بکواس کی ہے توجہ کرنا. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں ایک بار اور خاتم النبیین کو یعنی کہ محمد عربی کو بھیجے گا. کہتا ہے بس قادیان کے اندر اللہ نے محمد کو دوبارہ بھیج دیا. مرزا قادیانی محمد بن کے دنیا میں آ گیا. اس لیے مرزائیوں جب کلمہ پڑھو تو لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو. یہ ساری کی ساری کتابیں قومی اسمبلی کے اندر زیر بحث لائی گئی جس کی بنیاد پہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا. آواز کے بعد یہ وعدہ کریں جب تک دم میں دم باقی ہے ختم نبوت کا کام کریں گے. ختم نبوت کے جس عظیم کام کا بیڑا قبلہ سائی نے اٹھایا ہے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قادیانیت کا بائیکاٹ کرو گے. انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کامیابی مل جائے گی. آؤ وعدہ کریں انشاءاللہ. کیوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. بوش نورانی سنو خطاب مجھے مسجد کریم منجو تھیندو. سبحان اللہ چو ہاتھ متھے کھڑی سبحان اللہ چو. اہن سونے پروگرام